اس ویڈیو میں جس ٹاپک پہ ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہے 7 C's، اور 7 C's کمیونیکیشن اسکلس کا اتنا زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ اگر کوئی اس کی بات نہ کرے اور بولے کہ مجھے کمیونیکیشن اسکلس آتی ہیں تو اس کو آتی نہیں ہے. بزنس کمیونیکیشن ہو، کمیونیکیشن اسکلس ہو، تھوڑا سا ٹرمز کا ڈفرینس آ جاتا ہے کچھ ٹاپکس کا بھی، کہ بزنس میں پھر اسپیسیفکلی اس کے حوالے سے بات ہوتی ہے. دونوں جگہ پر یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے. 7 C's سے مراد ہے کیا تو بتاتے ہیں آپ کو. یہ وہ 7 ایلیمنٹس ہیں، وہ 7 خصوصیات ہیں، چیزیں ہیں، کوالٹیز کہہ لیں آپ، جو کہ آپ کی کمیونیکیشن میں اگر ہے تو آپ کی کمیونیکیشن افیکٹو کہلائے گی. ادروائز اس کو افیکٹو نہیں کہا جا سکتا. جن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کمپلیٹنیس، کنکریٹنیس، کنسائزنیس. اس کے بارے میں ہم ایک ایک کر کے بات کرتے ہیں. تو سب سے پہلے جس چیز کو ہم نے سلیکٹ کیا ہے وہ ہے کمپلیٹنیس. کمپلیٹنیس کا مطلب یہ ہے کہ جو بات بھی آپ نے کرنی ہے، جو میسیج بھی آپ نے اپنے ریڈرز تک یا لسنرز تک، آڈینس تک پہنچانا ہے، وہ کمپلیٹ ہونا چاہیے. کمپلیٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ساری کی ساری ڈیٹیلز ہونی چاہیے. مطلب یہ نہیں کہ وہ بہت زیادہ طویل ہو، مطلب یہ کہ جو ساری ضروری چیزیں ہیں وہ اس میں ہونی چاہیے. اب کوئی کہے گا کہ کیوں نہیں چاہیے؟ بھائی اس کی وجہ یہ ہے کہ سینڈرز جو ہوتے ہیں، ریسیورز جو ہوتے ہیں، مطلب آپ کی آڈینس، ان کے مینٹل فلٹرز ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. ہر ایک اپنی بات کو اپنے طور پر سمجھتا ہے. تو آپ نے کرنا یہ ہے، کچھ لوگ تو وہ ہوتے ہیں جن کو آدھی بات بتائی جائے وہ سمجھ جاتے ہیں پوری، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو بتانا پڑتا ہے. وہی والی بات ہے، کچھ آڈینس ایسی ہوتی ہے جس کو پہلے سے نالج ہوتی ہے، کچھ کو بعد میں ہوتی ہے. تو بہرحال جو بھی ہو، آپ نے ساری ریلیونٹ انفارمیشن اپنے میسیج میں، کمیونیکیشن میں رکھنی ہے تاکہ اس کو پوری بات پتہ چل جائے. اب آپ یہ کہیں گے کہ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ریلیونٹ انفارمیشن کیسے ایڈ کریں ہم؟ تو بھائی اس کے لیے 5 Ws کا یوز کیا جاتا ہے. 5 Ws کا مطلب یہ ہے کہ ہو، واٹ، وین، ویئر، وائی. ان کوشچنس کے آنسرز آپ اس میں دے دیں. یہ اکارڈنگ ٹو سچویشن ڈفرینٹ ہو سکتی ہے. وہی والی بات چل رہی ہے کہ ساری انفارمیشن کو جو کہ ضروری ہے اپنے میسیج میں آپ نے رکھنا ہے تاکہ آپ کو ڈیزائرڈ ریزلٹس مل سکیں جو آپ چاہتے ہیں. اب 5 Ws کا مطلب یہی ہوا کہ کون، کیا، کیسے، جہاں پر سچویشن بنتی ہے. اس کی ایک ایگزامپل آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے کہ فار ایگزامپل اگر آپ آن لائن آرڈر کر رہے ہیں تو آپ یہ بتا دیں. ویسے تو ان کے یہاں پورا یہ فارم ہوتا ہے، پروسیجر ہوتا ہے، آپ کی ID سے سب کچھ پتہ چل جاتا ہے. لیکن ایک بات ہے، نہیں پتا اگر مینول کرنا پڑ رہا ہے، فرض کر لیں، تو اس کے اندر آپ یہ ضرور بتائیں گے کہ آپ کیا چاہیے، آپ کو کب چاہیے، کہاں چاہیے، کیسے چاہیے، پیمنٹ کیسے کرو گے، اور کس طرح چاہیے. صحیح ہے، یہ ساری انفارمیشن ڈیٹیلز اس میں ہونی چاہیے. اب یہ تو بتا دیا کہ کہاں چاہیے، لیکن یہ نہیں بتایا کب چاہیے، تو مسئلہ ہو جائے گا. شادی کا کھانا آرڈر کر دیا، اب یہی نہیں پتا کب چاہیے، تو ہو سکتا ہے وہ صبح ہی پہنچا دے. یہ ایک ایگزامپل ہے. سو ان چیزوں کو ٹارگٹ کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہوتا ہے. یہ والی باتوں سے کام نہیں چلے گا کہ وہ کر دینا، وہ کیا، وہ بتانا پڑے گا کہ وہ اسے مراد یہ ہے. صحیح ہے. اچھا، کمپلیٹنیس اس طرح بھی ہم اپنی کمیونیکیشن میں، میسیج میں لاتے ہیں کہ ہم سارے کوشچنس کو جو کہ پوچھے گئے ہیں ان کا آنسر دے دیتے ہیں. اب یہاں پر نا دیکھو، ایک چیز کو لازمی طور پر سمجھنا، پوچھنے والا جب پوچھتا ہے نا تو کچھ باتیں تو ایسی ہوتی ہیں جو لفظوں میں موجود ہوتی ہیں، اور کچھ ایسی ہوتی ہیں جو لفظوں میں نہیں ہوتی ہیں، وہ امپلائڈ ہوتی ہیں. امپلائڈ مطلب ہڈن ہے. اب آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ آپ کے ریڈر کے یا آڈینس کے، جو سننے والا، پڑھنے والا ہے، کیا کیا باتیں ذہن میں ہو سکتی ہیں. ہو سکتا ہے اس کو وہ پتہ ہی نہ ہو جو وہ پوچھ رہا ہو، کچھ باتیں اس نے مس کر دی ہوں. اب یہ نہیں کہ جو اس نے پوچھا ہے آپ نے صرف وہی والی بات کرنی ہے، بلکہ کمپلیٹنیس کا مطلب یہ ہوگا اس سے ریلیونٹ چیز ہے. آپ کو آئیڈیا ہو رہا ہے کہ یہ نیا بندہ ہے، اس کو نہیں پتا ہوگا اس چیز کے بارے میں، تو ساتھ آپ وہ بھی بتا دیتے ہیں. صحیح. ٹرائی ٹو آنسر آل کوشچنس. سارے کوشچنس کا آنسر کرنے. یہ نہیں کہ اس نے 10 کوشچن یا کہہ لیں 3 کوشچن پوچھے ہیں، آپ نے ایک ہی آنسر کیا، کمپلیٹنیس نہیں ہے ہوئی. اسی طرح اگر آپ نے آنسر دیا لیکن آپ کا آنسر انکمپلیٹ ہے، یا یہ کہہ لیں ادھورا ہے، آپ نے ساری انفارمیشن کو جو دینی تھی وہ نہیں دی، تو یہ انفرینڈلی تصور کیا جائے گا، جس سے آپ کے بزنس کا بھی لاس ہو سکتا ہے، آپ کی گڈ ول بھی جا سکتی ہے. تو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے آپ نے اپنے ریڈر کو، اپنے کلائنٹ کو، اپنی آڈینس کو، جہاں بھی سچویشن ہو. بزنس میں ہو تو کلائنٹ آ جاتا ہے. تھنک وچ ٹائپ آف کوشچنس کین بی آسکڈ بائی یور انکوائرر. کس طرح کے کوشچن پوچھے جا سکتے ہیں. آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ یار اس کی وہی والی بات ہے جو میں تھوڑی دیر پہلے کر رہا تھا. خود ہی آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ
یہ والی بات بھی اس کو بتانی چاہیے. صحیح ہے. اچھا گیو سم تھنگ ایکسٹرا، کچھ ایکسٹرا بھی بتا دو جب کہ تمہیں لگ رہا ہو کہ یہ بہتر رہے گا. آپ نے اپنی ججمنٹ کو یوز کرنا ہوتا ہے، گڈ ججمنٹ کو ایڈیشنل مٹیریل دیتے ہوئے، جب کہ اس نے جو پوچھا ہے وہ انکمپلیٹ کوشچن کیا ہے. صحیح ہو گیا. یہ وہی والی بات ہے. اچھا اس کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ ہے کنسائزنس. کنسائزنس کا مطلب یہ ہوتا ہے، ویسے تو مطلب ہے مختصر ہونا، لیکن ایسی مختصر نہیں ہونا. giving a lot of information clearly in a few words. چند لفظوں میں تم اپنی بہت زیادہ انفارمیشن دے دو. یہ نہیں کہ زیادہ انفارمیشن کا مطلب یہ ہوگا کہ تم ڈیٹیل میں لے کے جاؤ، نہیں. ڈیٹیل میں لے جانا ہر دفعہ ضروری نہیں ہوتا. کمال اسی بات کا ہوتا ہے کہ وہ وقت بھی کم لیتا ہے بندہ بتانے والا، جو کنسائزنس کو اپنی کمیونیکیشن میں میسیج میں لے کر آ جاتا ہے. وقت بھی کم لے رہا ہے، لفظوں کا استعمال بھی کم کر رہا ہے، اور پوری انفارمیشن دیتا ہے ود ان اے فیو ورڈز. دریا کو کوزے میں بند کر دینا. صحیح ہو گیا. اچھا کمیونیکیٹ واٹ یو وانٹ ٹو کنوے ان دا لیسٹ پاسبل ورڈس. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بھائی انفارمیشن جو ضروری تھی وہ بھی چھوڑ دی، نہیں. ڈیٹیلز اگر کہیں ایڈ کرنی ہے تو وہ کرنی ہی ہے. یہ سچویشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا. اب آپ یہ تو نہیں بول سکتے نا کہ مجھے یہ کہاں پر کیسے بولنا ہے، یہ سچویشن میٹر کرتی ہے. اب یہ کنسائسنس آئے گی کیسے، اس کے بارے میں پوائنٹس دیکھیں. پہلا آپ کو نظر آ رہا ہوگا ریلیٹنگ ٹو دا ٹاپک. ٹاپک سے ریلیونٹ بات کرنی ہے. جب آپ ٹاپک سے ریلیونٹ بات کرتے ہیں تو دوسرے پوائنٹ پہ خود ہی عمل ہو جاتا ہے، یعنی ارریلیونٹ چیزوں کو آپ چھوڑ دیتے ہیں. اب ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے نا، تو اس کے اندر ڈیوریشن کا بڑا خیال کرنا پڑتا ہے کہ اتنی لمبی بات بھی نہ ہو جائے جو اضافی ہے، جو جس کی ضرورت بھی نہیں ہے وہ بھی وہاں کہہ دی. ایگزامپلس اب ایک ہی کافی تھی، وہاں پہ 3 4 ہو سکتا ہے کہ زیادہ مشکل ہو ٹاپک تو بتانا پڑتا ہے. تو وہی والی بات ہے، ٹاپک سے ریلیونٹ رہنا ہے، ٹاپک سے اسٹک رہنا ہے، ریلیونٹ باتیں کرنی ہے اور ارریلیونٹ چیزیں چھوڑ دینی ہے. اگلی چیز یہ بتائی جا رہی ہے کہ اگر چاہتے ہیں آپ کہ آپ کی کمیونیکیشن کے اندر کنسائزنس آ جائے تو بھائی زیادہ نہیں بولنا. دا مور یو سے، جتنا زیادہ تم بولتے ہو نا، دا مور رسک دیئر از آف کنفیوژن. اتنا ہی زیادہ کنفیوژن کا رسک پڑ جاتا ہے. پہلے اس کو سمجھ میں آ گئی تھی بات، لیکن وہ اور بتایا اس کو تو وہ بولتا ہے کہ پہلے تو آ گئی تھی، اب یہ کیا ہوتا ہے، اور کنفیوژن میں ڈال دیا اس کو. تو زیادہ نہیں بولنا ہے. اور یہاں پر یہ بات جان لو کہ جب تم زیادہ بولتے ہو تمہاری بات کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ تمہاری گفتگو کا اثر ختم ہو جاتا ہے. تو بھائی تھوڑا بولنا ہے تاکہ بات کلیئر لے. زیادہ کنفیوژن میں نہیں ڈالیں آپ، صحیح نا، بلکہ تھوڑا سا بھی نہ ڈالیں. میں تو یہی کہوں گا ہائی لائٹ دا مین میسج. اپنے مین میسج کو ہائی لائٹ کرنا ہے. وہ کیسے ہوگا بھائی؟ پوائنٹ سے اسٹک رہو. کیپ یور میسج شارٹ اینڈ سمپل. اس کو آسان رکھو اور اس کو مختصر رکھو، کلیئر اس کو سمجھ میں آ جائے گی بات. اچھا اس کا مطلب یہ ہے بس. اوائڈ یوزنگ ایکسیسو. اچھا ایسے ورڈ جن کی ضرورت ہی نہیں ہے، جو اضافی ہیں، نہ کرو بھائی. جہاں پر 5 لفظوں سے بات چل سکتی ہے تو 10 کیوں بولوں؟ تو 10 نہیں بولنے، 5 ہی بولنے. پھر گیٹنگ مور اپیلنگ اینڈ کمپریہنسیبل ٹو دا آڈینس. اور پھر اس طرح یہ میسج زیادہ اپیلنگ ہو جائے گا آڈینس کے لیے اور سمجھ قابل فہم ہو جائے گا. اور نان ریپیٹیو ان نیچر. ریپیٹیو نہیں ہونا چاہیے، بار بار ریپیٹ وہی والی بات ہو جا رہی ہے تو بھائی وہ کنسائزنس نہیں رہی، وہ ڈیٹیل میں چلے گی بات. کاپی پیسٹ بار بار نہیں، ایک دفعہ بتا دیا ہے اوکے. یہ اچھا ہاں، یہاں پر ایک بات اپنے ایکسپیرینس کے اکارڈنگ بتا رہا ہوں. اگر میں نے کہیں آڈینس کے سامنے گفتگو ہے، وہ میرے اسٹوڈنٹ سے یا کہیں اور اسپیچ کے دوران، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بات کو کسی اور انداز میں مختلف لفظوں سے دہرانا ہوتا ہے. اور دہرانا یوں بھی ضروری ہوتا ہے کیونکہ ہم نے فیڈ بیک بھی لینا ہوتا ہے، یار اس کو سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے. اور وہ ہمارے ساتھ ساتھ ایسا ہوتا ہے نا، پہلی والے وہ اس میں تو بندہ سو رہا، دوسرے میں وہ بولتا ہے یہ کیا بات چل رہی تھی، تو خیال کرنا پڑتا ہے. تھرڈ پوائنٹ ہے کنسیڈریشن کا. کنسیڈریشن کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو دوسرے کا تم نے اتنا خیال رکھنا ہے آڈینس کا کہ اپنے آپ کو اس کی جگہ پر رکھو. اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، اس کے لیے اتنی آسانی کرنی ہے کہ اس کو زیادہ مشکل ہی پیش نہ آئے. گیٹنگ مطلب یہ ہے کہ اس کے پرسپیکٹو سے سوچو، اس کو کیا کیا ضرورت پیش آ سکتی ہے، وہ کیا سوچ رہا ہوگا، اس کے ذہن میں کیا. یہ کنسیڈریشن ہوتی ہے. اس پر غور، یہ کہہ رہو کہ ایسا غور کرنا ہے کہ مطلب جیسا تم میسج لینا چاہتے ہو نا، اتنا آسان کر دو کہ وہ بھی اسی طرح سمجھ رہا ہو
جیسا کہ تمہیں سمجھ میں آ رہی ہے بات. تم بھی یہی چاہتے ہو کہ تمہیں بھی جو بات بتائی جائے وہ بالکل کلیئر ہو. اب دیکھو یہاں پر ایک ایگزامپل ہے. تم فرض کر لو کسی کلائنٹ کو کچھ بیچ رہے ہو، پرائز پر تو کنفرم ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو سیٹسفائی ہے بندہ. اب ظاہر پرائز کم ہوتی ہے تو کوالٹی بھی کم ہوتی ہے بھائی پروڈکٹ کی. تو یہاں پر آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ یار یہ ایشو ہو سکتا ہے. جب پرائز پہ وہ سیٹسفائی ہے تو بھائی کنسیڈریشن کا مطلب یہ ہے کہ اس کا خیال رکھا جائے. ہو سکتا ہے اس کے ذہن میں کوالٹی کے حوالے سے کوشچن آ جائے، تو یہ بھی کلیئر کر دو. نہیں جی کوالٹی بھی کلیئر ہے یا جو بھی ہے، نہیں ہے تو سچ بولنا ہے آپ نے. گیٹنگ؟ آڈینس کے ایموشنز کو کبھی بھی اگنور نہیں کرنا ہے، ورنہ یہی آڈینس سر پہ چڑھاتی ہے نا تو یہی اتار دیتی ہے آپ کو. تو آڈینس کے ایموشن کو آپ نے اگنور اگر کیا تو یہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا. فرض کر لو کہ کوئی کلائنٹ آپ کے پاس آتا ہے، اس کے ساتھ ابھی فراڈ ہوا ہے، زیادہ سینسیٹیو ہو گیا. وہ کہتے ہیں نا کہ دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے، تو وہ کھاتا ہے پیتا ہے جو بھی ہے. جب فراڈ اس کے ساتھ ہوا ہے، زیادہ سینسیٹیو وہ بندہ، اس کو زیادہ سیٹسفیکشن چاہیے. تو مختصر جواب اس کے لیے اچھا نہیں ہوگا. اس کو اور زیادہ بتانا ہوگا، اس کو اور سیٹسفائی کرنا ہوگا. یہ نہیں کہ جاتا ہے تو جائے، یہ نہیں چلے گا، ورنہ بند کرو بزنس. سی یور میسیج، واٹ ٹائپ آف ایموشنز مائٹ یور میسیج جنریٹ. کس طرح کے ایموشنز تمہارا یہ میسیج جنریٹ کرے گا. کہنے سے پہلے کہتے ہیں نا کہ 100 بار سوچو. ایسا نہ ہو کہ تم ایسا جملہ استعمال کر دو جو اس کو کنفیوژن میں ڈال دے یا اور غصے میں لے آئے. کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ بہت ہی زیادہ ضروری چیز ہے. وہی والی بات ہے، آپ نے اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، اس کی رسپیکٹ کرنی ہے، اس کا خیال رکھنا ہے آپ نے. اور یہاں پر ایک بات اور بھی سمجھ لو کہ اس کے مسئلے کو آپ نے حل کرنا ہے، پرابلمس کو بڑھانا نہیں ہے، ختم کرنا ہے. جو اس نے پوچھا اس کا سولیوشن بتاؤ، نہ کہ 10 پرابلمس اور اس کے سامنے رکھ دو گے، وہ بیچارہ پریشان ہو جائے گا. سمجھ رہے ہو بات کو؟ بس یہی والی بات ہے. اب ایگزامپلس بہت ساری ہوتی ہیں. ایگزامپل آپ کے ذہن میں آ رہی ہے؟ میں نے کوئی ایگزامپل ایسی دی ہے جو جس سے زیادہ اچھی ایگزامپل آپ کے پاس ہے تو کمنٹ میں آپ بتائیے گا، تاکہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو وہ بھی بتاؤں. صحیح ہے؟ اور آپ کا نام لے کے بتائیں گے انشاءاللہ. یو اپروچ یوز کرنی ہے بھائی کنسیڈریشن میں نا. یو اپروچ کا مطلب یہ ہے کہ سامنے والے کے بارے میں بات کرنی ہے، اپنے والے میں نہیں، اپنی یہ نہیں کرنی ہے. اب دیکھو بینیفٹ، اس کو کیا بینیفٹ مل رہا ہے، یہی یو اپروچ کہلاتی ہے. اچھا تو دیکھو فار ایگزامپل یہاں پر تم دیکھو گے کہ میں نے یہاں ابھی آگے ایگزامپلز آئیں گی. یو وہاں پر یوز نہیں کرنا جہاں سینسیٹیو بات ہو رہی ہے، وہاں پر پیسیو وائس کر کے بات کرنی ہے. ایگزامپل ابھی آگے آئے گی تو پھر پتہ چلے گا وہ کیا ہے. کنسیڈریشن میں یہ بھی شامل ہے یو اپروچ میں، یہی کہ سامنے والے کا خیال کر رہے ہیں نا، اپنے ایڈریسی کا، آڈینس کا، کلائنٹ کا، ریڈر کا، جو چاہے آپ کہہ لیں، ریسیور کا. صحیح. ایمپیتھی کرنی ہے. ایک ہوتی ہے سمپیتھی، ایک ہوتی ہے ایمپیتھی. سمپیتھی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی نے آپ کو بتایا کہ اس کا موبائل چھن گیا، آپ نے کہا بہت افسوس ہوا، یہ سمپیتھی ہے. اور ایمپیتھی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے سنا کہ اس کا موبائل چھن گیا تو آپ نے اپنے آپ کو اس کی جگہ پہ تصور کیا اور پھر دیکھا وہ میرا موبائل چھن گیا، اور پھر جو آپ پر ایک صدمے کی کیفیت ہوگی، جو آپ فیلنگز آپ کی ہوں گی کہ جیسے آپ کا اپنا نقصان ہو گیا، اور پھر جب آپ کہیں گے کہ یار واقعی بہت افسوس ہوا. یہ ایمپیتھی ہے. صحیح ہے. تو سمپیتھی اور ایمپیتھی میں فرق ہے. آپ نے ایمپیتھی کے لیول پہ جانا ہے، آڈینس کے بینیفٹ کی بات کرنی ہے. بالکل ایسے جیسے آپ اپنے گھر کی چیز خرید رہے ہیں. اگر بندہ آیا ہے اس کے بارے میں دیکھا ہوگا، اپنے کلائنٹس کے بارے میں انہیں پہلے ہی جان لیتے کچھ نہ کچھ. سر کیا کرتے ہیں آپ، کیا کار خریدنے آیا ہے، اس کا پتہ چل گیا آپ کو اس کو گھومنے پھرنے کا بڑا شوق ہے. اب اس کی ضرورت کو، اس کے اس انٹرسٹ کو، جو بھی آپ اس کا نام دے دیں، اپنی پروڈکٹ سے یا اپنی چیز سے، اپنی سروس سے ریلیٹ کر کے بتاتے ہیں کہ دیکھیں اس کی ٹرنک دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ڈگی کتنی بڑی ہے، یہ آپ کو کام دے گی، یہ آپ کے لیے زیادہ آسانی پیدا کرے گی. آپ کا کام ایسا ہے، آپ کے لیے یہ اچھا نہیں، یہ اچھا ہے. اپنا لاس ہو رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ نہیں کہ مہنگا ہی بیچو اس کو، سستی چیز اس کو بیچو. وہ خود دیکھے گا یار یہ پیسے کمانے نہیں بلکہ ہماری مدد کرنے کے لیے کھڑا ہے، تو نیکسٹ ٹائم آپ کے پاس ہی آئے گا، وہ اور لوگوں کو بھی بھیجے گا. اس طرح کلائنٹس بنتے ہیں، اور یہ ہوتے ہیں ایتھکس. یہ نہیں کہ بندے کو کاٹ ڈالو. اسی طرح دیکھو ایک ایگزامپل، ایک ہے وی ایٹیٹیوڈ، ایک ہے یو ایٹیٹیوڈ. تو بھائی یہ ریکمینڈیڈ نہیں ہے، یو ایٹیٹیوڈ آپ نے اپنانا ہے. اب دیکھیں ایک ہی بات ہے لیکن اس کے اندر وی کر کے آئی کر کے بات ہو رہی ہے کہ میں بہت خوش ہوں یہ اناؤنس کرتے ہوئے کہ کمپنی کی طرف سے کہ ہم جو ہے اپنی پرائزز کو اسی لیول پر مینٹین رکھ رہے ہیں. مطلب ہم نے پرائزز نہیں بڑھائی ہیں،
اب اس کے اندر آپ نے میں اور ہم کر کے بات کی ہے نا، یہی والی بات اگر یوں کی جائے کہ آپ جو ہے سیم پرائزز پر بینیفٹ حاصل کر سکیں گے، اسی پرائز پر آپ پروڈکٹ کو حاصل کر سکیں گے جیسا کہ آپ نے لاسٹ ایئر کی تھی. اب سامنے والے کو یوں مخاطب کیا، آپ کو یہ فائدہ ہوگا. اپنی بات نہیں کی بھائی، اپنی بات تو آئی گئی نا، تو آپ نے اس طرح اس کو فیل کروانا ہے. صحیح ہے. اسی طرح دیکھیں اگر یہ والی بات کی جائے کہ اوپننگ آورز جو ہیں ہم نے اور ایکسٹینڈ کر دیے ہیں. صحیح. تو اب ہمیں بڑی خوشی ہو رہی ہے یہ اناؤنس کرتے ہوئے کہ ہم نے ایسا کیا. یہ بات اگر یوں کی جائے کہ آپ کو یہ بینیفٹ رہے گا کہ آپ ایوننگ میں بھی شاپنگ کر سکیں گے، ویکینڈ پہ بھی کر سکیں گے، ایکسٹینڈ جیسا کہ ایکسٹینڈ ہو چکے ہیں ہمارے آورز. اب وہ جب دیکھتے ہیں نا ایسے، اگر میں اگزامپل دوں، آپ نے دیکھا ہوگا میسیجز آپ کے پاس آتے ہیں، جو بھی سم آپ یوز کر رہے ہیں، کوئی ای میل آتی ہے، اس کے اندر وہ یو اپروچ کا یوز کرتے ہیں کہ آپ کو مطلع کیا جاتا ہے کہ آپ یہ بینیفٹ حاصل کر سکیں گے، یہ آفر آپ کے لیے بڑھا دی گئی ہے. یہ جو آپ ہے نا، ہر شخص کو اپنے اندر اپنی ذات میں زیادہ انٹرسٹ ہوتا ہے. وہ کسی مفکر سے کسی نے کہا تھا، پوچھا تھا کہ لوگوں کو کس میں انٹرسٹ ہوتا ہے، اس نے چھوٹتے ہی کہا اپنی ذات میں. تو بھائی دلچسپی اپنی ذات میں ہے. آپ کی ذات میں اگر کوئی دلچسپی لے رہا ہے نا، تو وہ بلا وجہ نہیں لے رہا، وہ بھی اپنے لیے ہی لے رہا ہے. صحیح ہے. تو اپنی ذات سے دلچسپی، جو آپ اس کو سیلفشنس کہتے ہیں کچھ بھی، لیکن پھر بھی انسان اپنے بارے میں ہی سوچتا ہے. دوسروں کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے، لیکن ایک بزنس کی بس ایک بات کر رہے ہیں ہم جرنل دوست پہ نا. سینسیٹیو کیسز میں یوز نہیں کرنا ہے آپ نے. تو اس کی اگزامپل یہاں پر آ گئی، جیسے سامنے والے کی غلطی ہو گئی ہے، یا اس نے رپورٹ بھیجی تھی، اس نے ای میل کی تھی، آپ کو نہیں ملی. آپ یوں نہیں، تم نے نہیں کیا ایسا، بلکہ یوں کہہ رہے ہیں کہ رپورٹ ریسیو نہیں ہوئی ہے. صحیح ہو سکتا ہے اس نے کی ہو، نہیں آئی. سینسیٹیو کیس ہے نا، اس کو تکلیف ہوگی، آپ اس طرح کہہ رہے ہیں. اسی طرح یو کین ناٹ ریٹرن، آپ آئٹم واپس نہیں کر سکتے اگر آپ نے اس کو خراب کر دیا وہ سیلیبل کنڈیشن میں. اب اچھا لگے گا کلائنٹ کو ایسا کہتا ہوا کوئی شخص؟ کلائنٹ کو خود کیسا فیل ہوگا؟ وہ آئے گا نیکسٹ ٹائم؟ بالکل نہیں آئے گا، لعنت بھیجے گا وہ. لیکن اگر یہ بات یوں کہی جائے کہ پازیٹیو کر کے، نیگیٹو کو دیکھو پازیٹیو کر دیا کہ آئٹمس کو ریسیو کیا جا سکتا ہے، ریٹرن کیا جا سکتا ہے اگر وہ صاف ستھرے ہیں اور سیلیبل کنڈیشن میں. کلیئر ہے، وہ سمجھ جائے گا. مطلب اس کو خراب نہیں کرنا ہے، نہ کہ اس کو پہلے تکلیف دینا، سوئی چبانا اور پھر بولنا کہ تم. یہ اچھی بات نہیں ہوتی. ایسی میٹنگز میں بھی لوگ یہ گڑبڑ کرتے ہیں، فرعون بن کے بیٹھ جاتے ہیں. آپ نے غلطی کی، مطلب تم سے وہ غلطی نہیں ہوتی ہے. تو بہرحال کنسیڈریشن کے اندر ایک اور یہ والی بات سمجھ لو، پازیٹیو چیزوں پہ ہی تم نے ایمفیسس کرنا ہے. دیکھو یہاں پر دو ایگزامپلس ہیں. پہلی بات یہی والی، اگر ٹریول ایئر لائنس ہے، کوئی ایئر لائن نے یہ کہا کہ آپ ٹریول نہیں کر سکتے بزنس کلاس میں اگر آپ ڈومیسٹک فلائٹ پکڑتے ہیں، نہیں کر سکتے، آپ نہیں کر سکتے. کیسا لگ رہا ہے؟ یہی والی بات اگر یوں کی جائے کہ یو کین ٹریول ان بزنس کلاس فار انٹرنیشنل فلائٹس. انٹرنیشنل فلائٹس کے لیے آپ بزنس کلاس میں سفر کر سکتے ہیں. مطلب کلیئر ہے، ڈومیسٹک میں نہیں، انٹرنیشنل میں کر سکتے ہو. پازیٹیو رکھنا ہے. پازیٹیو ورڈز کا یوز کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے صرف لفظوں تک ہی بات چلے، دل میں بھی ذرا نرمی کا گوشہ ہونا چاہیے تاکہ سامنے والا سنے آپ کو. بھائی سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ ہاں. اچھا یہ میں ایک اور بات یہاں پر ذکر کرتا چلوں. ویڈیوز لوگ بناتے ہیں، میں تو کوئی گرو نہیں ہوں یوٹیوب کا، لیکن میں ویسے بتا رہا ہوں. اب یہ بھیک مانگنے والا اسٹائل ہوتا نا، پلیز آپ سبسکرائب کر لیں، یوں نہیں کرے گی بھائی. یہ قوم نہیں بالکل نہیں کرے گی. آپ ایسے بالکل نہ کروائیں. صحیح. بلکہ آپ ان کو ویلیو دیں، آپ ان کو اگر بینیفٹ دے رہے ہیں وہ خود ہی سبسکرائب کر لیں. آپ سمجھ رہے ہو تم میری بات کا کیا مطلب ہے؟ صحیح ہے. تو بہرحال اگر تمہیں لگتا ہے تو میں ویلیو دے رہا ہوں تو مرضی ہے. شکریہ کے الفاظ، ہیلدی، کمیٹیڈ، ہیلتھ، اس طرح کے پازیٹیو ورڈز یوز کرنا ہے جس کو سن کے کانوں کو اچھا لگتا ہے، بھلا لگتا ہے. یہ ہے کنکریٹنیس. چوتھی چیز ہے، اب اس پہ بات کر لیتے ہیں. آسان کر دیتا ہوں، پوری سلائڈ میں پڑھ کے نہیں سنا رہا، وہ کرنی بھی نہیں چاہیے. ایسے ڈیٹیل اس لیے لکھی ہے تاکہ آپ اس کو کہیں لکھنا چاہیں تو لکھ سکیں. دیکھو کنکریٹنیس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی بات کو اس طرح بیان کرو کہ بالکل کلیئر کٹ ایک اسپیسیفک فیگر بندے کے ذہن میں آ جائے اور اس کو اتنا کلیئر ہو جائے کہ اس کا مطلب یہی ہے. مثال دے دیتے ہیں. اگر باس نے آپ سے پوچھا ہے، آپ کئی کمپنی میں جاب کرتے ہیں، انہوں نے بولا
آپ نے کہا سر وہ بڑھ گئی ہے. نیکسٹ منتھ پوچھا، آپ نے کہا جی وہ بڑھ گئی اور بڑھ گئی ہے. وہ بھائی کتنی بڑھ گئی ہے؟ پہلے بھی بڑھ گئی تھی، اب بھی بڑھ گئی، کتنی بڑھ گئی ہے؟ اگر آپ ان ورڈز کا یوز کر لیں، پرسنٹیج کا لفظ استعمال کر لیں، تو کیا مطلب کیا ہو جائے گا یار؟ کیوں نہیں کر رہے ہو؟ کرو یہ. اگر اس کو بتا دو 6% ہو گئی، پہلے ہماری 5% تھی، اب 10% ہو گئی ہے، ایک اس کے ذہن میں ایک ڈیفینیٹ فیگر آ رہا ہے، تو یہ اچھا نہیں ہے کیا؟ ساتھ ہی آپ اگر یہ بھی بتا دیتے ہیں پرسنٹیج کے ساتھ، یہ بھی بتا دیتے ہیں اماؤنٹ کتنا ہو گیا ہے، تو کتنا اچھا ہو جائے گا اس کے لیے. اور یہ بھی بتا دیے کہ ان دا فرسٹ 6 months آف دا ایئر، اگر یہ بولتا فرسٹ 6 months، سوری صرف 6 مہینے کا ہی ذکر کرتا، اب یہ 6 مہینے پہلے والے ہیں یا آخر والے مہینے یہ سال کے نہیں بتاتا، اس نے پہلے بتا دیا. فرسٹ کا مطلب یہی ہے کہ جون تک، جنوری سے. تو وہ بالکل کلیئر ایک اس کے ذہن میں آ گئی بات، نہ کہ مجہول بات کی جائے، ایسی بات جو کہ کلیئر ایک وہ لے کے نہیں آ رہی پکچر آپ کے. یہی ہوتی ہے کنکریٹنیس. صحیح ہو گیا؟ یہ یوز کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ پروفیشنلزم آتا ہے بھائی. بلڈ دا ریپوٹیشن، آپ کی ریپوٹیشن بلڈ ہوتی ہے آپ کی کمپنی کی. آپ کہ یار یہ کتنے شاندار لوگ ہیں، یہ کتنے پروفیشنل لوگ ہیں، یہ والی بات ذہن میں آتی ہے. اس طرح ایک امیج ان کے ذہنوں میں بلڈ ہو جاتا ہے بالکل کلیئر، اور امپیکٹفل ہو جاتا ہے آپ کا میسیج، اور کمپائلنگ ہو جاتا ہے. کمپائلنگ ایسا ہے کہ مطلب وہ ان کو متاثر کرنے والا، ان کو اپنی طرف کھینچنے والا. اب وہ یہی والی بات دیکھو ایگزامپل میں کی جا رہی ہے، یہ کہنے کے بجائے کہ پروفٹ انکریز ہو گیا بہت زیادہ، اگر یہ بتا دیا جائے کہ اتنا انکریز ہو گیا، وہی پہلے والی اگزامپل جیسی بات ہے، تو زیادہ اچھا ہے نا. آگے دیکھو، اگر جنریٹر خراب ہو گیا کمپنی کا، اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ جی جنریٹر خراب ہو گیا، ہماری پروڈکشن رک گئی ہے، آگے بھیج رہے ہیں آپ یہ بات ای میل کر رہے ہیں، کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا ہے. لیکن اگر آپ یہ بتا دیں بھائی کتنی پروڈکٹیوٹی کم ہو گئی ہے، کتنا نقصان ہو گیا ہے، 2 weeks کی پروڈکٹیوٹی کم ہو گئی ہے، تو مطلب یہ ہوگا یار 2 ہفتے کا نقصان ہو گیا. اچھا اتنا زیادہ نقصان، فوراً کرو اس کام کو. ہوتا ہے نا. تو یہ ہے فائدہ کنکریٹنیس کا. کلیئر ہے؟ اب بیٹری تمہاری، میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں ایسی. موبائل کی بیٹری ہوتی ہے، دیکھو میں نے اپنے موبائل میں یہ کیا ہوا ہے کہ بھئی کتنے پرسنٹ ہے، نمبر لکھا ہوا آنا چاہیے. یہ نہیں کہ وہ بس ویسی بار شو کر رہا ہوں، ایسے پتہ نہیں چلتا یہ کتنی ہے، 10% ہے، 20 ہے. صحیح ہے، تو وہ اس میں آپشن ہوتا ہے نا، جا کر وہ کر لیتے ہیں. آگے آتے ہیں ہم، آگے ہے کلیئرٹی کی بات. میسیج آپ کا کلیئر بھی ہونا چاہیے. کلیئر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی بات کو دیکھو، وہ کلیئر ہونا اور بات ہے، یہ والی بات اور ہے. اس میں بھی کلیئرٹی ہے لیکن ایک ڈیفینیٹ فیگر کے ساتھ ہے. گراف آپ شو کر دیتے ہیں نا، اس میں کلیئرٹی کیا ہے؟ وہ یہ کہ وہ قابل فہم ہو، سمجھنے کے لائق ہو. یہ کیسے ہوگا؟ وہ ایسے ہوگا جب آپ پارٹیکولر چیز پر ایمفیسس کرو گے. ساری باتیں ایک ہی ساتھ بتا دو گے نا، اس کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. دیکھو ایک عربی کی میں نے کہاوت لکھی ہے یہاں پر، عربک پروورب ہے، طلب الکلی فوت الکل. کل کو طلب کرنا کل کو فوت کرنے کے مترادف ہے. مطلب یہ کہ اگر کوئی شخص ساری چیزوں کو ایک ساتھ حاصل کرنا چاہے تو وہ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا، وہ سب کچھ کھو دے گا. تو تھوڑا تھوڑا کر کے حاصل کرو، اور تھوڑا تھوڑا کر کے جب حاصل کرو گے نا، دیکھو چھوٹی کامیابی پر پہلے اکتفا کر لو، بڑی کامیابی بھی ملے گی. صحیح ہو گیا؟ تو فوت الکل، سب کچھ مترادف، سب کچھ حاصل نہیں ہوتا. اگر سب ایک ساتھ حاصل کرنا چاہو، تھوڑا تھوڑا کر کے حاصل ہو جاتا ہے. اسی طرح بات سمجھانی ہے اس کو، تھوڑی تھوڑی کر کے بتا دو، ایک وقت میں ایک ہی بات کر لو. صحیح ہے. اور پھر اس سے کیا ہوگا؟ کلیئرٹی آ جائے گی آئیڈیاز میں، تھاٹس میں، جس سے آپ کے میسیج کی میننگز بڑھ جائے گی. کلیئر ہے؟ اچھا، اس سے کیا ہوگا؟ جو آپ اسے کروانا چاہ رہے ہو اپنے آڈینس سے، اپنے ریسیور سے، ریڈر سے، جو بھی ہے وہ کر سکے گا. صحیح. اتنی ساری باتیں کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اس کو اسپیسیفک کر کے بتا دو. دیکھو یہاں پر ایک اور ورڈ یوز ہوا ہے کہ یو سمپل اینڈ ویل نون ورڈس. ایسے ورڈس یوز کرنے جو سمپل ہو، کیونکہ کام کروانا ہے نا یار، آپ نے کیا بتانا اس کو کہ آپ زیادہ پڑھے لکھے ہیں. ویل نون ورڈس یوز کرنے جو جس کا مطلب واضح ہوتا ہے. یہاں پر دیکھو ایک غرابت کا لفظ استعمال ہوا ہے. میں نے علم معانی کی ایک کتاب ہے، مختصر المعانی، علم فصاحت و بلاغت کے حوالے سے، تلخیص المفتاح. تو یہ جو کمیونیکیشن ہے، ڈسکورس ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے سامنے. صحیح ہے، میں یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں بات،
جس نے پڑھا ہوگا وہ میری بات کی تصدیق کرے گا. غرابت کا ایک لفظ وہ ایک جگہ پر استعمال کرتے ہیں وہاں. یہ بات اصل میں نا اس کا ایڈوانس ورژن ہے، تو میں وہاں سے یہ کوٹ کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ جب تم اپنی بات کو، اپنے کلام کو آگے ذکر کرو تو غرابت لفظی و معنوی نہیں ہونی چاہیے اس میں. یعنی یہ ایسے کہ تمہارے لفظوں میں بھی ایسی کوئی بات نہ آئے کہ وہ لفظ پتہ نہیں کون سا استعمال کر دیا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے یار یہ لفظ بھی کوئی ہوتا ہے، اور نہ میننگس اس کے ایسے ہوں کہ بہت دور کیوں. گیٹنگ؟ ایک شعر سناتا ہوں، سمجھ میں آ جائے گا. وہ کسی نے کہا تھا کہ مگس کو باغ میں جانے نہ دینا. مگس کہتے ہیں شہد کی مکھی کو. تو کہا تھا کہ مگس کو باغ میں جانے نہ دینا کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا. مطلب یہ کہ تم اگر شہد کی مکھی کو باغ میں جانے دو گے تو بلا وجہ ناحق پروانہ مارا جائے گا. بھائی پروانہ کیوں مارا جائے گا؟ پروانہ کہیں اور ہوتا ہے، شہد کی مکھی کہیں اور ہوتی ہے. کیا ان کا آپس میں تعلق ہے؟ تو بھائی تعلق ہے. تعلق یوں ہے کہ اگر شہد کی مکھی باغ میں جائے گی تو ظاہر ہے رس چوسے گی، رس چوسے گی تو چھتے پہ آئے گی، چھتے پہ آئے گی تو شہد بنائے گی، شہد بنائے گی تو موم بھی بنے گا، اور جب موم بنے گا تو موم نکالا جائے گا، موم نکالا جائے گا تو پھر موم بتی بنے گی، موم بتی بنے گی تو اس کو روشن کیا جائے گا، روشن کیا جائے گا تو پروانہ اس کو دیکھے گا، اور جب پروانہ اس کو دیکھے گا تو وہ فوراً آگ کی طرف لپکے گا اور پھر وہ اپنی جان دے دے گا. اس لیے مگس کو باغ میں جانے نہ دینا کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا. شعر تمہیں اچھا لگا ہو تو کمنٹ میں بتانا. اب یہاں پر تمہیں یہ بات کلیئر ہو گئی کہ دیکھو بات تو کلیئر تھی نہیں، وہ مطلب غرابت تھی، بہت دور کا مطلب مراد لیا گیا تھا، لیکن اس میں یہ بات پتہ چل گئی کہ اتنی دور کی بات اگر کرو گے آڈینس کو نہیں سمجھ میں آئے گی. ہاں کلیئر کر دو گے تو اچھا ہو جائے گا. اسٹیٹ یور پرپس کلیئرلی. آگے بات کر لیتے ہیں ہم. لینتھ کتنی ہونی چاہیے لکھ رہے ہو اگر تو لینتھ بھائی پیراگراف سینٹینسز جو ہے نا آپ کے 15 سے 20 ورڈ سے زیادہ نہ ہو. زیادہ لمبے ہو جائیں گے، بہت لمبے ہو جائیں گے، سمجھنا مشکل ہو جائے گا. ایک پیراگراف میں ایک ہی بات کرنی ہے، بار بار دو دو تین تین باتیں کر دی مسئلہ ہو جائے گا. ایمفیسس کرنا ہے ایک سنگل آئیڈیا پہ کرنا ہے، ایک میسیج پہ، تاکہ اس کو بات سمجھ میں آ جائے. اور سب آرڈینیٹ کلاز کی پلیسمنٹ بالکل صحیح ہونی چاہیے. اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو نا سب آرڈینیٹ کلاز کسے کہتے ہیں، میں لنک شیئر کر دوں گا ڈسکرپشن میں. اس پہ میں نے پوری بات کی کلاز کسے کہتے ہیں، سب آرڈینیٹ کلاز کسے کہتے ہیں، کو آرڈینیٹ کلاز کسے کہتے ہیں. ایگزامپل دیکھ لو یہاں پر بس ایک، تاکہ سمجھ میں آ جائے. دیکھو ایک ہی بات ہے، اس کو دو انداز میں کہا گیا ہے. یہ جو یلو تمہیں نظر آ رہا ہے نا پورا، یہ کلاز سب آرڈینیٹ کلاز ہے. اب دیکھو پہلے والے اور دوسرے والے کو. سائبر کرائم، اصل میں بات یہ چل رہی ہے سائبر کرائم از انکریزنگ ریپڈلی، کہ یہ جو سائبر کرائمز ہیں یہ بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں. کیوں بڑھ رہے ہیں؟ بیکاز آف وائڈ اسپریڈ یوز آف کمپیوٹرس. کمپیوٹرس کا استعمال بہت زیادہ ہو رہا ہے ٹو اسٹور اینڈ پروسیس پرسنل انفارمیشن، کہ اس میں پرسنل انفارمیشن اسٹور کی جاتی ہے، رکھی جاتی ہے. اب بیکاز آف یہ والی بات رکھنے کے بعد پھر بتایا از انکریزنگ ریپڈلی. اگر اسی بات کو اس طرح کہہ دیا جائے تو آسان ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی مان لیا کہ وہ بھی صحیح ہے، لیکن زیادہ آسانی اس میں، سمجھنے والے کو زیادہ آسان یہ لگے گا تو پھر ایسے ہی لکھ دو. یہ ہے کلیئرٹی. کبھی کبھی سب آرڈینیٹ کلاز مشکل میں بھی ڈال دیتا ہے، کچھ کے کچھ سمجھ میں آ جائے گا اس کو. اچھا جی، کلیئرٹی کا مطلب یہ ہے کہ وین دیر از اے چوائس بٹوین لانگر ورڈس. تو بھائی لانگر اور شارٹر ورڈس کی بات آ جائے تو تم نے شارٹ یوز کرنا ہے، لانگ یوز نہیں کرنا. لیٹن ٹرمز کی بات ہو تو وہ نہ یوز کرنا، سمپل یوز کر لینا. انگلش ہی یوز کرنا، فورن ٹرمز یوز نہیں کرنا. اگزامپل تم یہاں پہ دیکھ سکتے ہو. صحیح ہے، اس کو روک کر دیکھ لینا. اب ہم اس کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. اب کرٹیسی کے حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں. کرٹیسی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کرٹیسی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پولائٹنس شو کرنی ہے دوسروں کی طرف. پولائٹنس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی عزت کرنی ہے، صحیح، شائستگی کے ساتھ ان سے گفتگو کرنی ہے، پازیٹیو رہنا ہے اور ان پر فوکس کرنا ہے. مطلب یہ ہے، دیکھو یہاں پر واضح کیا ہوا ہے کہ نو یور آڈینس. سب سے پہلے تو آپ نے اپنی آڈینس کو جاننا ہے ایز ویل ایز دیئر فیلنگس، اور ان کی فیلنگس کو بھی جاننا ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے ان کی فیلنگس کو اگنور کر دیا، اپنی آڈینس کو نہیں جانا، کرٹیسی نہیں آ سکتی. اب یہاں پر میں ایک ایگزامپل دوں. اگر آپ مردوں سے بات کر رہے ہیں تو وہاں پر ظاہر ہے آڈینس کو آپ جانتے ہیں، اگر کوئی سخت لفظ ہی تھوڑا سا استعمال کر دیں وہاں اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن خواتین کو ذرا برا لگ جاتا ہے، اور ان کی فیلنگس ظاہر ہے مردوں کے مقابلے میں کچھ زیادہ ہی سینسیٹیو ہوتی ہیں، تو وہاں پر ان کا خیال کرنا پڑتا ہے.
جیسے میں ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں پڑھاتے ہوئے کہ کلاس کے دوران، لیکچر کے دوران اگر کوئی اسٹوڈنٹ آتا ہے اور وہ لیٹ آ رہا ہے، وہ میل ہے، تو اس کو کہہ دیتے ہیں سب کے سامنے بھی کہ کیا آپ لیٹ کیوں آ رہے ہیں، کہہ سکتے ہیں نا، اتنا تو چل جاتا. لیکن فیمیل ہے تو تھوڑا سا اس کا خیال کر لیتے ہیں، اس کو کیونکہ اس کو ویسے بھی سمجھ میں آ جائے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میل اسٹوڈنٹ کو سمجھ میں نہیں آتا، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ فیلنگس کا تھوڑا سا ڈفرینس آ جاتا ہے. تو آڈینس کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے. سچویشن پہ بات آ جاتی ہے نا. آپ نے کرٹیسی جب وہ لانی ہوتی ہے نا، تو آپ صرف ایسا نہیں کہ لفظوں کا ہی استعمال پلیز اور تھینکس کہہ دینے سے ہی آ جائے گی. کبھی کبھی بندے کا لہجہ اتنا زیادہ یہ کہہ لیں کہ سخت ہوتا ہے کہ یہ لفظ کچھ بگاڑ ہی نہیں پاتے ہیں. آپ نے کہا تھینک یو، اب ایسے تھینک یو کہا ہے کہ مزہ ہی نہیں آیا بالکل. صحیح. تو ان چیزوں کا لازمی طور پہ خیال کرنا ہوتا ہے. جنریٹ اے اسپیشل ٹون ان یور رائٹنگ، ان یور اسپیکنگ. ٹون کچھ ذرا لہجہ، اب ظاہر ہے کہ بندہ جب معافی مانگ رہا ہو تو اس کی ذرا ٹون بھی ویسی ہو جاتی ہے نا، تو اسی طرح آپ نے اس کے اندر بھی کرنا ہے. اچھا دیکھو یہاں پر اور بھی چیزیں ہیں. آپ نے ایسی ٹرمینالوجیز، ایکسپریشنز یوز کرنے جس سے رسپیکٹ کا پتہ چلتا ہے. ایسے نہیں کہ جو تکلیف دہ وہ ہوں، الفاظ ہوں، ایسے ایکسپریشنز ہوں، وہ بالکل بھی یوز نہیں کرنے. اسی طرح اپنے میسیج کو ان بایس رکھنا ہے. آپ فرض کر لیں کہ آپ بات کر رہے ہیں کسی اسٹیج پر کھڑے ہوئے ہیں، آپ وہاں پر فیمیلز بھی موجود ہیں، میلز بھی موجود ہیں، ریلیجن کے معاملات بھی پیچھے آ جاتے ہیں. اب اگر آپ نے وہاں پر کچھ بھی ایسا لفظ استعمال کیا جو کسی پارٹیکولر گروپ کو آفینڈ کر رہا ہے، تو تکلیف پہنچ رہی ہے نا، کرٹیسی کو آپ نے وہاں چھوڑ دیا. یہ نہیں کرنا ہے. اپنے مخالف سے بھی بات کرنی ہے نا، تب بھی اس کو گرانا نہیں ہے. یہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کہ آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیوز میں بھی. یہ روسٹنگ ایک تو ہمارے زمانے میں آ چکی ہے، لعنت ہو ایسی بری چیز پر. دوسروں کی عزت کا خیال نہیں کیا جاتا. اگر آپ مخالف سے بھی بات کر رہے ہیں نا، مان لیا کہ وہ آپ کا مخالف ہے، لیکن پھر بھی کرٹیسی آپ نے شو کرنی ہوتی ہے. ایج کی وجہ سے کسی کو ڈیگریڈ کر دینا، کلچر یا نیشن، یہ کہ یار یہ تو وہاں سے، یہ نہیں کرنا ہے آپ نے. اچھا اب یہ کیسے آئے گی؟ دیکھو اگزامپل مین چیزیں ہوتی ہیں. یہ کہنے کے بجائے کہ میں تو یہ سمجھا نہیں آپ کی بات، آئی کانٹ انڈرسٹینڈ اینی آف دس کنفیوزنگ ٹیبل. آپ نے کنفیوزنگ ٹیبل کہہ دیا ایک بندے کے ٹیبل کو بنائے ہوئے، وہ پریزنٹیشن میں بنا کے لے کر آپ نے کیا یہ اپنے بنا دیا ہے، یہ سمجھ نہیں آ رہا. اگر آپ یہ بات ایسے کہتے ہیں کہ اٹ از مائی انڈرسٹینڈنگ، میرے خیال سے کہ ایسا ہے نا، یہ ایسا اگر یوں کر کے بات کر لیں تو برا نہیں لگے گا اس کو. اسی طرح یہ والی بات جو ہماری سوسائٹی میں بہت عام ہے، آپ میری بات کا مطلب نہیں سمجھے. نہیں آپ کو کہہ رہا ہوں، نہیں آپ سمجھے نہیں میری بات. نہیں مطلب تمہیں سب کچھ سمجھانا آتا ہے. اس طرح کے الفاظ کہنا یا جملوں کا استعمال کرنا بہت ہی زیادہ غلط ہے. اگر یوں کہہ دیا جائے کہ میں اپنی بات کلیئر نہیں کر سکا، مجھے لیٹ می ایکسپلین، مجھے ذرا موقع دیجیے کہ میں کلیئر کر دوں. بھائی مان لیا کہ آپ نے کلیئر کیا تھا، لیکن آپ تھوڑی سی اپنی پوزیشن ایسی کر لیں کہ عاجزی ان کی ساری والی بات آ جائے، تو سامنے والے کو بھی، آپ کی آڈینس کو بھی اچھا لگتا ہے اور برا نہیں لگتا، اگرچہ وہ غلطی پر بھی ہو. صحیح. اب دیکھو یہاں پر کرٹیسی کی ایک اور اگزامپل ہے. ایک ہوتی ہے وہ والی کمیونیکیشن جو کہ انٹرنل کمیونیکیشن کہلاتی ہے. کمپنی میں، آرگنائزیشن کے اندر گفتگو ہو رہی ہے، آپ اپنے کولیگ کو بول رہے ہیں یار وہ آپ کو میں نے وہ دیا تھا نا، آپ کائنڈلی وہ نمبر بھیج دیں، ایسا کر دیں. آپ اس کو شارٹ میسیج کر دیں گے. شارٹ رپلائی بھی کبھی کبھی روٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے، بلکہ بہت زیادہ سچویشن میں کنسیڈر کیا جاتا ہے روٹ. اگر آپ اس سے اس طرح بات کر لیں نا، مختصر کر کے، کیونکہ آپ ٹائم بچانا چاہتے ہیں، اس کو اتنی بات سمجھ بھی آ جائے گی تو اوکے. لیکن اگر آپ کسی کلائنٹ کو میسیج کر رہے ہیں نا، اس کو ای میل کے مقابلے میں، آپ کو پتہ ہے کہ جو کلائنٹ ہوتا ہے، جو کہ آپ کی کمپنی سے آؤٹ سائڈ کنسیڈر کیا جاتا ہے، ریکوائرز مور ڈیٹیلس. صحیح. وہ ذرا اور ڈیٹیلز مانگتا ہے. ون لائنر بننا اس کے سامنے اچھا نہیں ہوتا، لیکن اس کو ذرا بتانا پڑتا ہے کہ جی ہماری کمپنی جو ہے چائنا سے، اگر ہے چائنا سچویشن ہے، یہ نہیں کہ زبردستی چائنا کر دیا جائے، چائنا سے، اور آپ کی کمپنی سے بہت سارے رپورٹس ریسیو کرتی ہے، تو آپ ایسا کریں کہ پلیز آپ یہ ہمیں پرووائڈ کر دیں نمبر، تاکہ اس کے اکارڈنگ ہم آپ کی اس فائل کو اپنے سسٹم پہ سرچ کر لیں. میں ویسے ہی بتا رہا ہوں، یہ ضروری نہیں ہے کہ میں اس کو ٹرانسلیٹ، میں سچویشن میں ٹرانسلیٹ نہیں کر رہا ہوں.
کچھ چیزوں پہ میری نگاہ پڑتی ہے تو میں خود بھی بنا لیتا ہوں، اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہم آپ کو رپورٹ سینڈ کر دیں گے. صحیح ہے، ہم یہی چاہتے ہیں. لیکن وہاں پر یہ شارٹ رپلائی کافی تھا. اب آ جاؤ لاسٹ چیز پر، وہ ہے کریکٹنیس. تو بھائی ساری چیزیں تم لے کر آ چکے، تم اپنے میسج کو کمپلیٹ بھی کر چکے. صحیح. میرے خیال سے میں پہلی سلائڈ پہ ہی چلا جاؤں دوبارہ. کمپلیٹ بھی کر چکے، کنکریٹنیس بھی آ گئی، کلیئرٹی بھی آ گئی، کرٹیسی بھی آ گئی. اب یہ والی چیز بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، وہ ہے کریکٹنیس. تو کریکٹنیس کیسے آئے گی بھائی؟ گرامیٹیکل کوئی مسٹیک نہ ہو، اسپیلنگ مسٹیک نہ ہو، پنچویشن کی مسٹیک نہ ہو. جہاں کوما لگنا تھا وہاں کوما لگ جائے تو اچھا ہے، نہ کہ کوشچن مارک. یہ غلط ہو جائے گا. لینگویج ایرر نہ ہو کچھ. ٹون کبھی وہ دیکھا جاتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ بہت روٹ ٹون جو ہے یہاں پر جنریٹ ہو رہی ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں. اور ٹائم، یہ دیکھو لفظوں میں بھی اصلاح ہو جائے، وہ بھی امپروو ہو جائے. اور ویل ٹائمڈ، میننگس بھی اس کے صحیح ہو. ویل ٹائمڈ کریکٹنیس، جب بھیجنا ہے اسی وقت پہ بھیجے، کیونکہ بزنس کمیونیکیشن میں تو بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتی ہے یہ بات. جب میسج آپ نے بھیجا، پہلے ہی پیسوں کا لین دین ہو گیا اور اس کے بعد میسج آ رہا ہے، وہ اچھا نہیں ہوتا. پھر اپروپریٹ لینگویج آپ نے یوز کرنی ہے اور کریکٹ لینگویج یوز کرنی ہے. سمپل ورڈس کمیونیکیشن میں یوز کیے جاتے ہیں جبکہ آپ بزنس کمیونیکیشن کر رہے ہیں. ہاں، لیگل کانٹیکٹس میں مشکل زبان یوز ہو جاتی ہے، اکیڈیمک میں ہو جاتی ہے، گورنمنٹ اسٹیٹمنٹس میں ہو جاتی ہے، لیکن یہاں سمپل، آسان اور سادہ یہ یوز کرنی ہوتی ہے. سب اسٹینڈرڈ لینگویج جس کو آپ ایزنٹ کہہ رہے ہوتے ہیں، از ناٹ ابھی نہیں یوز کرنا ہے. یہ دیکھو، یہ اکیڈیمک میں بھی ایسے یوز ہوتا ہے. شوڈنٹ، یہ وہ والی چیزیں ہیں جو کہ ہم انفارمل میں کہہ لیں یا اسپوکن میں کہہ لیں آ جاتی ہے. شوڈ ناٹ یوز کرنا ہے، از ناٹ یوز کرنا ہے، واز ناٹ، ول ناٹ. صحیح. یہ سب اسٹینڈرڈ لینگویج وانٹ، ازنٹ، ڈزنٹ، یہ یوز نہیں کرنا ہے. وانا گونا بھی لکھ دیتے ہیں بچے پیپر میں، یہ بھی نہیں لکھنا ہے. بہت ہی زیادہ یہ کیا کہیں گے ہم اس کو، انفارمل کنسیڈر کیا جاتا ہے، جبکہ آپ اکیڈیمک رائٹنگ میں ایسا کچھ لکھ رہے ہوتے ہیں. اچھا، کریکٹنیس کا مطلب یہ کہ فیگر بھی دیکھ لو بالکل ایکوریٹ ہے یا نہیں ہے، فیکٹس اینڈ فیگر سب کچھ اوکے ہے یا نہیں ہے. یہ نہ ہو کہ کوئی بھی نمبر کی بھی مسٹیک ہو، پوائنٹ کی بھی مسٹیک ہو. کریکٹنیس میں یہ چیز بھی آ جاتی ہے، وہی سمپل رکھنے والی بات ہی. زیادہ فارمل نہیں بننا ہے، اوور فارمل یوز. مان لیے کہ ان کے میننگز ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ یوٹیلائز کی جگہ یوز کا ورڈ یوز کر لیں، اینڈیور کی جگہ ٹرائی کا یوز کر لیں، تو زیادہ اچھا ہو جاتا ہے. صحیح. اچھا جی. اسی طرح اب آخری بات، یہ ایک ایگزامپل آپ کے سامنے دیکھیں. آپ پہلی والی بات کو دیکھیں اور دوسری والی بات کو دیکھیں. اس کے اندر آپ کو مسٹیک کیا نظر آ رہی ہے؟ آپ اس کو دیکھیں، کمنٹ میں آپ بتانا چاہیں تو آپ ضرور بتائیں، اور دیکھیں کہ اس میں کتنا بڑا فرق آ گیا ہے. دیکھ رہے اپوسٹرافی لگانے کا بہت زیادہ شوق ہوتا ہے کچھ اسٹوڈنٹس کو. یہ بھائی یہ شوق بعد میں پورا کرنا، لیکن یہاں پر نہ کرنا. صحیح. تو یہ ہے کچھ ایگزامپلس، کچھ باتیں اس حوالے سے. تو میں امید کر لوں بھائی کہ آپ کو اچھا سمجھ میں آیا ہے اور میں نے آپ کا وقت ضائع نہیں کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے اس کام کو قبول کرے اور مزید علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں تک ہم رکھتے ہیں بھائی. باقی آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.